پاکستان کا اصلی شیر زمان پارک سے اپنے گھر سے نکلے گا اور آپ کو نظر آئے گا کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو چوہے ہیں اور بلے ہیں یہ سارے اپنے بلوں میں گھس جائیں گے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جد و جہد جمہوریت کے لیے ہے، عدلیہ کی آزادی کے لیے اور قانون کی بالادستی کے لیے، اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انفارچونیٹلی جس طرح سے عدلیہ کو تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے یہ ایک پاکستان کے لیے ایک سانحہ ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پوری امید کرتے ہیں کہ قانون اور آئین کے تحت الیکشن کا انعقاد 90 دن کے اندر اندر ہوگا اسمبلیاں توڑنے کے، یا 30 اپریل جو تھوڑا بہت گنجائش دی ہے سپریم کورٹ نے صدر پاکستان کو، اور صرف اس لیے کہ عمران خان مقبول ہے پاکستان میں جمہوریت کو معطل نہیں کیا جائے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ آج کل رانا ثناء اللہ صاحب اور فضل الرحمان صاحب ٹی وی پر آتے ہیں اور الیکشن کا نام سن کے تقریباً آپ دیدہ ہو جاتے ہیں اور خوف کے مارے ان کی کانپیں ٹانگنے لگ جاتی ہیں، لیکن بہرحال جو ان کی کارکردگی رہی ہے پچھلے 11 ماہ وہ اب عوام کا احتساب جو ہے اس کا تو سامنا کرنا ہے۔ تو کل 1 بجے اس کا ایک ٹریلر عوام کے احتساب کا عمران خان صاحب کی قیادت میں ہم دکھائیں گے، اور یہ ٹریلر کیا ہے کہ 1 بجے زمان پارک سے عمران خان صاحب روانہ ہوں گے اور نہر کے راستے سے ہوتے ہوئے اچھڑا موڑ سے ہم فیروزپور روڈ کی طرف مڑ جائیں گے، وہاں سے مزنگ سے ہوتے ہوئے ایم اے او کالج پہ جائیں گے اور وہاں سے دائیں جانب مڑیں گے اور اپر مال سے ہوتے ہوئے داتا دربار انشاءاللہ تعالی اس نیک ہستی کو ہم سلام پیش کرنے جائیں گے۔ میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 25 مقامات پر، یہ کچھ 4 سے 5 کلومیٹر 6 کلومیٹر کا راستہ بنتا ہے، 25 مقامات پر استقبالیہ کیمپس کا بندوبست کیا گیا ہے ریلی کے شرکاء کے لیے، اور مزید لوگ جو ہیں وہ کیمپس کی لوکیشنز جو ہیں وہ مانگ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کیونکہ بڑے عرصے کے بعد نکل رہے ہیں اس طرح، پہلے تو خان صاحب ضمانت کے لیے جب نکلتے ہیں تب بھی لاہور کی سڑکوں پر انقلاب ابھر آتا ہے، لیکن اس وقت ہم نے کسی کو کال نہیں دی ہوتی۔ تو کل تو ہماری انتخابی مہم کا پہلا دن ہے اور ریلی کے ساتھ ہم شروعات کر رہے ہیں، تو بے پناہ جوش و خروش جو ہے وہ لاہور میں پایا جا رہا ہے، اور ہمارا جو 2023 کے لیے سلوگن ہے، 2023 کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا نعرہ ہے، وہ ہے نظام بدلو حالات بدلو۔ اور یہ کیوں ضروری ہے؟ اس وقت ہمارے ملک میں ایک ایسا نظام رائج ہے جہاں پہ این آر او کی خاطر بڑے بڑے چور جو ہیں وہ 1100 ارب روپیہ کھا پی جاتے ہیں، اور جو چھوٹا چور ہے وہ بیچارہ تھانوں میں جیلوں کے اندر گل سڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ آج عمران خان صاحب پہ یہ قانون کی، کیونکہ ملک میں بالادستی نہیں ہے، آئین کی حکمرانی نہیں ہے، عمران خان صاحب پہ 77 جعلی پرچے اس وقت موجود ہیں، اور ان کو جان بوجھ کے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسی سیکیورٹی کی انوائرمنٹ میں گھسیٹا جاتا ہے جہاں یہ اپنی گاڑی سے اترتے ہیں عدالتوں میں جا کے ضمانت دینے کے لیے، اور وہاں پہ کوئی سیکیورٹی موجود نہیں ہوتی، کوئی کسی قسم کی سیکیورٹی موجود نہیں ہوتی۔ عمران خان کے ساتھیوں کو غیر قانونی طور پہ اٹھایا جاتا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اور ملک کے اندر آئین اور قانون جو ہے وہ انفارچونیٹلی خاموش ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ امید ہے عدلیہ سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اس وقت جمہور کا تحفظ جو کرنا ہے، جو آئین کا تحفظ کرنا ہے، جو انسانی حقوق کا تحفظ کرنا ہے، وہ عوام کے ساتھ ساتھ عدلیہ نے بھی کرنا ہے، اور ابھی تک عدلیہ نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اکثر مقامات پر انہوں نے اپنا بڑے سخت حالات کے باوجود انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب آتے ہیں ٹی وی پہ اور بیٹھ کے کھلے عام تڑیاں دیتے ہیں لوگوں کو، کھلے عام کہتے ہیں کہ جی یہ عمران خان کی تقریریں ہم نے اس لیے بند کرائی ہیں کیونکہ ہماری اس سے ذاتی دشمنی ہے۔ تو کدھر ہے آئین اور کدھر ہے قانون؟ کہ اگر ایک رانا ثناء اللہ کی ذاتی دشمنیوں پہ یہ ملک چلانا ہے تو پھر جو گلی محلے کے قبضہ گروپ ہیں، رسا گیر ہیں، جیب کترے ہیں، ان سب کو حکمران بنا دیں۔ اگر مریم نواز کی چھوٹی سی سوچ کی بنیاد کے اوپر لوگوں پر پرچے کرنے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالنا ہے، تو یہ تو ایک ملک جو ہے وہ خدا نخواستہ بنانا ریپبلک بن جائے گا۔ ہم اس ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں ایک فلاحی ریاست کی طرف، اور ایک ایسی
ملک ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جو کشکول لے کے، آج آپ دیکھیں کہ کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام کرنے کے لیے ہمیں دوست ممالک سے گارنٹیاں لینی پڑ رہی ہیں کہ وہ ہمیں پیسے دیں گے. آج تک ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا. آپ یاد کریں کہ جب عمران خان صاحب 2018 میں وزیر اعظم بنے تھے تو اس وقت بھی اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل بڑے سخت معاشی حالات چھوڑ کے گئے تھے. آئی ایم ایف پروگرام کے بغیر ہمیں دوست ممالک نے اس وقت سپورٹ کیا تھا. اور پھر ایک دفعہ جب آئی ایم ایف پروگرام ہو گیا تو ہماری پالیسیز بھی ایسی تھیں کہ ہمارے ریزروز بڑھنا شروع ہو گئے. آج بھی آپ کے آئی ایم ایف پروگرام کا 11 ماہ کے بعد کوئی دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آ رہا. دور دور تک کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا. مہنگائی کے بوجھ تلے عوام ڈوب رہی ہے، کاروبار بند ہو گئے، لوگ بے روزگار ہو گئے. آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر $3 ارب تک جا پہنچے اور کوئی آئی ایم ایف کے پروگرام کے اوپر صرف باتیں ہو رہی ہیں کہ جی آج ہو جائے گا، کل ہو جائے گا فلاں. کن شرائط پہ ہوگا، کتنی مہنگائی اور ہوگی، کتنا اکنامک سلو ڈاؤن اور ہوگا، جون کے بعد کیا کرنا ہے. جون میں یہ پروگرام آپ کا ایکسپائر ہو رہا ہے اور جون کے بعد کسی جاتی حکومت سے یا قائم مقام حکومت سے کیسے گفتگو کریں گے یہ آئی ایم ایف والے. اس سے پہلے ایک منتخب حکومت کا پاکستان میں موجود ہونا بہت ضروری ہے. تو کل انشاءاللہ تعالی جو ہماری ریلی ہے، میں اہلیان لاہور سے گزارش کروں گا کہ آپ کا وہ مرد کلندر جس نے سمجھوتا نہیں کیا آپ کے حقوق پہ، جمہوریت پہ اور آئین پہ، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے وہ آپ کے لیے جد و جہد کر رہا ہے. کل وہ لاہور میں بڑے عرصے کے بعد نکل رہے ہیں ایک سیاسی تقریب اور ایک سیاسی شو میں. آپ سب کا اس میں شامل ہونا بہت ضروری ہے. سب لوگ اپنے گھروں سے نکلیں، خواتین نکلیں، ہمارے بزرگ نکلیں، یہاں تک کہ بچے نکلیں، کیونکہ ان کا بھی مستقبل ہے جس کی ہم جد و جہد کر رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کو وہ تاریخی استقبال دیں جو آج تک پاکستان میں کسی کو نہیں ملا. اور میں پیشن گوئی کرتا ہوں کہ کل کے روز، بدھ کے روز 1 بجے کے بعد لاہور کی سڑکوں پر جو منظر ہوئے گا وہ اگلی کئی دہائیوں میں اس کی تصاویر، اس کی تحریریں جو ہیں وہ پڑھی جائیں گی تاریخ کی کتابوں میں کہ ایسے قومیں زندہ ہوتی ہیں. تو کل 1 بجے زمان پارک سے ہوتے ہوئے اچھڑا مور، وہاں سے فیروز پور روڈ، مزنگ، ایم اے او کالج اور پھر داتا صاحب ہم پہنچیں گے. اور انشاءاللہ تعالی پوری دنیا دیکھے گی ایک زندہ قوم کا منظر جو اپنی آزادی کے لیے، اپنی معاشی ترقی کے لیے، اپنے جمہور کے لیے اس وقت کھڑی آپ کو نظر آئے گی. بہت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو ابھی بھی کوئی پاور کی ضرورت ہے یا اس کے پیچھے کوئی کندھا لگانے کی ضرورت ہے؟ آلریڈی عدلیہ نے تو خاصا فیور کیا پاکستان تحریک انصاف کے کیسز میں، لیکن کچھ کیسز میں انہوں نے آپ پہ اعتراضات بھی لگائے. دیکھیں، ہم تو قانون اور آئین کی جماعت ہیں، اور حالانکہ ہمیں دیوار سے لگایا گیا پچھلے 11 ماہ میں، ہمارے لیڈر کو گولیوں سے چھلی کر دیا گیا، ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا، اعظم سواتی جیسے بزرگوں کو برہنہ کر کے ان پہ تشدد کیا گیا، ہم نے پھر بھی قانون اور آئین کا ساتھ نہیں چھوڑا. ہم جیلوں میں خود جا کے پیش ہو گئے، ہمارے کارکن اور قیادت، لیکن ہم نے آئین اور قانون کا ساتھ نہیں چھوڑا. عدلیہ کے ساتھ دیکھیں اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے ایک حقیقت، وہ یہ کہ مریم نواز اور مسلم لیگ نواز اور یہ رانا ثناءاللہ جیسے لوگ جو ہیں یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں عدلیہ کے خلاف، اور ایک بڑا کنسرٹڈ اٹیمپٹ ہے، ایک آرگنائزڈ، ایک منظم کیمپین چلائی جا رہی ہے عدلیہ پر حملہ آور ہونے کی. تو اس وقت کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ کہیں عدلیہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق الیکشنز جو ہے وہ کرانے جا رہی ہے. اور اس وقت کیونکہ عمران خان مقبول ہے تو یہ جو بگڑی ہوئی اولادیں ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ ان کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو لیکن بہرحال ہم نے ان بگڑی ہوئی اولادوں کی منشا کے اوپر اپنے جمہور کے فیصلے نہیں کرنے. آئین اور قانون بڑا واضح ہے کہ چاہے جو ہو جائے 90 دن کے اندر انتخاب ہونے ہی ہونے ہیں، اور یہ انشاءاللہ تعالی ملک جو ہے یہ جمہوریت کے تحت ہی چلے گا، کسی بگڑی اولاد کی رونے پیٹنے پہ نہیں چلے گا. آپ نے انتظامیہ سے جو ہے سیکورٹی مانگی ہوئی تھی کل کی ریلی کے لیے، ان کا کیا رد عمل آیا ہے اور کیسے آپ سیکورٹی کو جو ہے اقدامات کریں گے؟ کیونکہ اب بچے، جوان بھی اور بوڑھے بھی اس ریلی میں آ رہے ہیں، تو کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ دیکھیں، ہماری جو رضاکارانہ طور پہ جو سیکورٹی ہے وہ تو موجود ہوگی، اور ہمیں تو عوام سے کوئی خطرہ نہیں ہے.
مطلب ہم تو وہ اس لیے رونا پیٹنا نہیں ڈال رہے کہ جلسے نہ کریں، جلوس نہ کریں، انتخابی مہم نہ کریں، کیونکہ یہ جو مخالف ہیں یہ گلیوں میں شکل دکھانے جوگے نہیں ہیں. ہمیں اپنی عوام سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے. ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ خطرہ انہی سے ہے جنہوں نے عمران خان کی حفاظت کرنی ہے. تو ہماری سیکیورٹی موجود ہوگی. عمران خان صاحب بلٹ پروف اور بوم پروف گاڑی میں موجود ہوں گے، اور ڈی سی لاہور سے اور لاہور کی تمام انتظامیہ سے آلریڈی ہم درخواست دے چکے ہیں کہ فل پروف سیکیورٹی کا بندوبست کیا جائے. آپ دیکھیں کہ مریم نواز جیسی جو ملزم ہے جو آج تک یونین کونسل کا الیکشن نہیں لڑی، اس کو 18 گاڑیاں دی ہوئی ہیں، 18 ڈالے دیے ہوئے ہیں پولیس کے. تو یہاں پہ ہماری ریلی کو کیوں نہیں دیے جا سکتے؟ یہاں پہ تو بچے بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوئیں گے، خلق خدا موجود ہوئے گی. اصلی جمہور پاکستان کا تو یہ موجود ہوئے گا، وہ تو جن کو 18 گاڑیاں دی ہوئی ہیں جو باہر ہائیڈ پارک کے. یہ فرمائیے گا کہ جس طرح آپ کو کچھ رہنما کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کے صوبائی کے اکٹھے ہو گئے، تو کیا آپ نے ایسی کوئی فارمولہ بنایا ہے کہ پارٹی ٹکٹس کن لوگوں کو ملیں گے اور کس بنیاد پہ ملیں گے؟ دیکھیں، جو پہلے فیز کے اندر تو ہم صوبائی اسمبلی کے ہی امیدواران جو ہیں ان کو ٹکٹ کا اجرا کریں گے. ظاہر ہے ہماری خواہش ہے اور ملک کی ضرورت بھی ہے کہ اس وقت قومی اسمبلی کے بھی انتخاب ہوں، کیونکہ معیشت نہیں چل رہی. معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے 5 سالہ حکومت چاہیے، مستحکم حکومت چاہیے، لیکن وہ فرار بھی اختیار کر رہے ہیں. لیکن جو چیز ہمارے سامنے ہے وہ اس وقت صوبائی اسمبلی کی ڈیٹس ہیں، کے پی کے کی اور پنجاب اسمبلی کی. تو وہ ہم صوبائی اسمبلی کے جو امیدوار ہیں پہلے فیز میں ہم ان کے ٹکٹس کا اجرا کریں گے. جی 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 یہ بتائیے گا کہ آپ انتخابی مہم میں کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن الیکشن شیڈول کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا. آپ لوگوں کے تحفظات تھے کہ بند کمروں کے اندر جو ہیں وہ فیصلے ہوتے ہیں. تو آیا آپ بھی کوئی بند کمروں کے اندر فیصلے دیکھ رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات ہو جائیں گے؟ بدقسمتی سے بند کمروں کے اندر جو فیصلے ہیں انہوں نے بہت پاکستان کو نقصان پہنچایا، پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچایا، اور یہ اب ایسے نہیں ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کا اور عدلیہ کا، لاہور ہائی کورٹ کا واضح فیصلہ آ چکا ہے. ویسے بھی اس چیز کو عدلیہ کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے تھا کہ آئین میں بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 90 دن کے اندر انتخاب کرانے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ، اگر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، اگر آج ایک شخص کی مقبولیت کی وجہ سے، یعنی کیونکہ عمران خان مقبول ہے اس لیے ہم نے الیکشن نہیں کرانے، اگر یہ روایت بن گئی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں پھر جمہوریت کا مستقبل کوئی نہیں رہ جائے گا. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ آؤٹ رائٹ ہی ملٹری ٹیک اوور ہو جاتا تھا، ایل ایف او کے تحت ججز آ جاتے تھے، پی سی او کے تحت حلف اٹھا لیتے تھے. اب کیا کریں گے؟ اب تو جمہوریت کا آنچل اوڑھ کے وہ اگر الیکشن نہیں کراتے تو یہ تو پاکستان میں جب دل کرے گا کہ اس وقت جمہوریت کو معطل کر دیا جائے گا کہ فلانا مقبول ہو گیا جی اب الیکشن آگے کر دو، فلانا مقبول ہو گیا اب الیکشن پیچھے کر دو. تو ایسے تو ملک نہیں چلتے، ایسے تو بنانا ریپبلک چلتے ہیں. موجودہ الیکشن کمشنر اور نگران جو دور ہے اس کے نتائج آپ مان لیں گے جو الیکشن کروائیں گے؟ دیکھیں، اس وقت جو صورتحال جا رہی ہے نا، الیکشن کمیشن کی خواہشات یا الیکشن کمشنر کی خواہشات، الیکشن کمیشن تو ایک ادارہ ہے جس پہ اس وقت ایک شخص مسلط ہے، تو الیکشن کمشنر کی خواہشات چاہے جو بھی ہوں، نظام کی خواہشات چاہے جو بھی ہوں، جب آپ نے الیکشن کا بیگل بولا، جب ڈبے کھلیں گے تو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ سے بات بڑی آگے جا چکی ہے. اور یہ سمجھ چکے ہیں اس بات کو کہ وہ 19-20 کا فرق ہوتا ہے نا، تو وہ خواجہ سے فون کر دیتا تھا، وہ فرق اب نکل گیا ہے. اب 19-20 کا فرق نہیں ہونا، اب 1 اور 20 کا فرق ہونا ہے. رضا ربانی نے بڑا سینسٹیو کہا کہ ایسی جو ایسٹ ہے اس کے اوپر میں بات کرتے ہیں کہ وہ دباؤ میں ہے اور کوئی ڈیل ہو رہی ہے. دیکھیں، جب آپ کے ملک کے اندر مستحکم حکومت نہیں ہوتی، مستحکم معیشت نہیں ہوتی، مستحکم سیاست نہیں ہوتی، مستحکم جمہور نہیں ہوتا، تو آپ کا ملک کھوکھلا ہو جاتا ہے انفارچونیٹلی. اور جو آپ کے دشمن ممالک ہیں ان کا ایجنڈا پھر آپ پر حاوی ہو جاتا ہے. یہ ہم نے دیکھا، فیٹف میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ وہ ہماری کمزوری تھی اور دشمن ممالک جو تھے انڈیا نے اس کا فائدہ اٹھایا اور ہمیں 3-4 سال انہوں نے آپ کے سامنے ہی ہے کہ جس جد و جہد سے گزارا. تو اگر ہم اپنے معاملات کو ٹھیک رکھیں گے، اپنے ملک کے اندر ایک متواتر الیکشن کرائیں گے آئین اور قانون کے تحت، اگر ہم معاشی پالیسیاں ڈارنامکس کی بجائے جو کامن سینس کی اکنامک پالیسیز ہیں جس سے معیشتیں ترقی کرتی ہیں، جس سے خسارے کم ہوتے ہیں، جس سے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھتے ہیں، جو ساری دنیا میں ہوتی ہیں، اگر ہم وہ کریں گے تو کوئی کسی دشمن ملک کی کیا مجال ہے کہ وہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے. لیکن اگر آپ خود دشمنی اپنے ہی لوگوں سے نکالیں گے
اپنے ہی لوگوں کے حقوق ضبط کریں گے, اپنے ہی لوگوں کی ویڈیوز اور آڈیوز بنائیں گے, اپنے ہی ملک کے اوپر آپ اسحاق ڈار جیسے لوگوں کو مسلط کر دیں گے جن کا پیٹنٹ اکنامک ماڈل ایسا ہے کہ وہ اچھی خاصی معیشت کو تباہ کر دیتے ہیں, اور پھر دشمن ممالک آپ کی طرف دیکھیں گے تو آپ کیا کہیں گے انہیں پھر؟ کس کا؟ اچھا, انہوں نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری ہوگی اور انہیں ہسپتال میں ریہیبلیٹیشن سینٹر میں رکھیں گے. مقدمات تو رانا صاحب پہ بھی چل رہے ہیں. آپ کی حکومت آج کے گرفتار ہوتے ہیں تو رانا صاحب کو کہاں رکھیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم رانا صاحب کو بلا وجہ اتنا سنجیدگی سے لیتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب تو دیکھیں اگر اس ملک کے اندر حقیقی جمہوریت ہوتی تو وہ تو بیچارے گلی محلے کے ایک چھوٹے سے رسا گیر تک ہی محدود رہتے ہیں نا, اس سے آگے تو وہ نہ آتے. ہم نے انہیں ملک کا وزیر داخلہ بنا دیا ہے. مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ اچھا, اور رانا ثناء اللہ صاحب کیا سمجھتے ہیں یا نون لیگ کیا سمجھتی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جب ٹی وی پہ آتے ہیں تو اور یہ جو تڑیاں لگاتے ہیں عوام کو, آپ کبھی نوٹس کریں پچھلے 11 ماہ سے یہ شخص عوام کو دھمکیاں دے رہا ہے, لیکن عوام نے اپنے ووٹ کے ذریعے اور اسٹریٹ پاور کے ذریعے نون لیگ کی سیاست کو دفن کر دیا. اور رانا ثناء اللہ آج جب بھی آتا ہے ٹی وی کے اوپر تو عوام نفرت کا اظہار کرتی ہے. صاحب کا جو نعرہ ہے وہ نظام بدلو پاکستان بدلو حالات بدلو. 2018 میں نعرہ تھا احتساب کا اور تبدیلی کا. ہم نے دیکھا کہ جب آپ اقتدار میں آئے احتساب آپ نے کسی اور کے حق میں بتا دیا, اب نعرہ لگا دیا نظام بدلو کا. تو اب جب آئیں گے اقتدار میں جس طرح آپ اعلانہ بھی کرتے ہیں تو کیا آپ پھر دوبارہ نظام کسی اور کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے, دوسرا نظام کس قسم کا بدلنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں نظام بدلنے سے مراد یہ ہے کہ ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, اور آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر قانون کی بالادستی نہیں رہی, آئین کی بالادستی نہیں رہی, اور یہی وجہ ہے کہ احتساب بھی سلیکٹو رہا اور این آر اوز کی نظر ہوتا رہا. جب آپ قانون کی اور آئین کی حکمرانی کرتے ہیں تو صرف سیاست ہی نہیں, آپ کی معیشت بھی صاف ہونا شروع ہو جاتی ہے. آج آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے کارٹیلز اور مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے انہیں؟ اور سائیکل چوری کرنے والے کو سنت نگر میں ایک دفعہ الٹا لٹکا دیا تھا انہوں نے, آج سے 20 سال پہلے. وہ بیچارہ اس پہ اتنا تشدد کیا وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. 1100 ارب روپے والا جو چور ہے وہ ہائیڈ پارک میں بیٹھا رولز رائس چلا رہا ہے اور لوئی وٹون کے مہنگے مہنگے جوتے خرید رہا ہے. تو یہ کون سا آئین اور یہ کون سا قانون ہے؟ ہمیں اس نظام کو بہتر کرنا ہے. اس نظام کے اندر ہم نے آئین کی بالادستی کرنی ہے, اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوئے گا کہ آئندہ کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں اپنی مرضی سے عوام کو اس ساری حکمرانی کے جو معاملات ہیں اسے علیحدہ کر دوں گا اور 4 لوگ بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں گے کہ جی کس نے حکومت کرنی ہے کس نے نہیں کرنی. آئندہ اگر آپ نظام بدلتے ہیں اور آئین اور قانون کی حکمرانی لے کے آتے ہیں تو اب آپ دیکھیں برطانیہ میں فیصلہ کرنا تھا انہوں نے بریکسٹ کا, کوئی 4 لوگوں نے کمرے میں بیٹھ کے تو نہیں فیصلہ کیا, انہوں نے ریفرینڈم کرایا, انہوں نے اپنے بار بار وزرائے اعظم چینج کیے, بار بار الیکشن کال کیے, انہوں نے کہا نہیں ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ملک کی ڈائریکشن کیا ہوئے گی, یہ فیصلہ قوم کرے گی, یہ فیصلہ عوام. لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے تو ہم اپنی عوام کو ٹرسٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں. حالانکہ ہم بھی پھرتے رہے ہیں طاقت کے ایوانوں میں, دیکھتے رہے ہیں بچپن سے. آپ یقین مانیں ہماری عوام جو ہے وہ بہت سارے ممالک کی عوام سے زیادہ سیاسی شعور رکھتی ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ صرف چند لوگ ہیں جو اتنا عقل اور اتنا فہم رکھتے ہیں کہ وہی بس فیصلے کریں گے 4 لوگ بیٹھ کے, اور وہ آپ دیکھ لیں وہ فیصلوں کا نتیجہ آج ملک کدھر کھڑا ہے. آپ نے 3 یا 4 دفعہ کہا ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. آئین اور قانون اور عدلیہ عمران خان صاحب کو کیسز میں طلب کر رہی ہے, بے شک وہ جھوٹے ہیں یا جعلی ہیں. خان صاحب وہاں پہ تو جا نہیں رہے, وہ کہتے ہیں میں بیمار ہوں, میں چل نہیں سکتا, مجھے سہارے کی ضرورت ہے, مجھے سیکورٹی تھریٹ ہے. تو آپ کا جو یہ موقف ہے اس کی نفی اس لیے ہو رہی ہے کہ عدلیہ اور آئین اور جو قانون کا بالادستی ہے اس کو آپ ادھر ہی نہیں. دیکھیں ہر ہمارے نظام کے اندر خامیاں تو بہت زیادہ ہیں. مثلا ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے نا, جب آپ کسی پر ایف آئی آر درج کرتے ہیں, آج میں جا کے یہ ایف آئی آر درج کر سکتا ہوں اپنے اوپر ہی کہ مجھے کسی نے قتل کر دیا اور قانون اس کی اجازت دے گا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد میں کسی بھی کو ملزم ٹھہرا دوں تو اس کو آپ کو ایک ٹرائل کی ہارڈشپ سے گزارنا پڑے گا, ٹھیک ہے. پولیس اس کو ریمانڈ دے سکتی ہے 14 دن کا. پولیس کوڈ نام کی کوئی چیز ہی نہیں. اب ہمارے جو لوگ جنہوں نے رضاکارانہ طور پہ جیلوں کے اندر وقت گزارا ہے, آپ ان سے پوچھیں پولیس کوڈ فالو ہوا ہے؟ وہاں پہ انسانی حقوق کو ان کے فالو کیا گیا ہے جو ان کے ساتھ اندر ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے؟ تو اس چیز کو پاکستان کے اندر ویپنائز کر دیا گیا, یعنی کرمنل جسٹس سسٹم کی جو خامیاں ہیں کہ ٹرائل کے بعد پولیس ریمانڈ ہوگا اور اس ریمانڈ کے اندر پولیس آپ کو کسی نامعلوم مقام پہ لے جا سکتی ہے, آپ پہ تشدد کر سکتی ہے, آپ کو برہنہ کر کے
आजम स्वाति की वीडियो दिखा सकती है कि तुम्हारे साथ भी ये होगा, आपको फांसी के घाट के आगे खड़ा करके ये कहा जा सकता है कि जनाब ये अगली दफा आओगे तो इधर चढ़ा दूंगा। तो ये आइन और कानून के अंदर कमजोरियां हैं और इन कमजोरियों का फायदा राना सनाउल्लाह जैसे लोग उठाते हैं। हम इस वजह से नहीं पेश तो हो रहे हैं ना, पेश तो हो रहे हैं, इस्लामाबाद में भी हुए और लाहौर भी गए। देखिए प्रॉब्लम क्या है, इमरान खान साहब पे 77 पर्चे हैं, 77 केसेस, जाली केसेस की पैरवी करना एक शख्स के लिए नामुमकिन है। इमरान खान साहब पे जिस शख्स ने हमला किया, जिसने इमरान खान साहब को गोलियां मारी, उसको एग्जेम्पशन मिली हुई है कोर्ट में जाने से कि उसकी जान को खतरा है, उसका वीडियो के ऊपर उसका ट्रायल होता है। लेकिन जिस शख्स को गोली लगी इमरान खान को, उसको एग्जेम्पशन नहीं मिली। अच्छा एक और मैं आपको बात बताऊं, इमरान खान साहब जाते हैं, लेट्स सपोज ये F8 की कचहरी में जाते हैं, आपने वो जगह देखी है, उसके ऊपर छतें हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई सानिया हो जाता है तो कौन जिम्मेदार है? एक वक्त था कि सवाल उठते थे कि जी नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है, वो इतना बीमार है, उसे हाइट पार्क भेज दो, ठीक है। आज ये क्यों नहीं कोई सवाल पूछ रहा कि जब इमरान खान साहब किसी कोर्ट और अदालत के उसमें जाते हैं, एक शख्स है, साबिक वजीर आजम है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह है, पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी, और वो जब वहां पहुंचता है जिस पर पहले कातिलाना हमला हो चुका है, तो अदालत के अंदर उसे क्यों सिक्योरिटी नहीं दी जाती? और सिक्योरिटी किसे दी जा रही है? मरियम नवाज को, ठीक है। तो ये सवालात तो फिर उठेंगे। सर मरियम ने अचानक जन्म सहज पे तनकीद शुरू कर दी, बाजवा को साइड पे कर दिया, क्या रीजन है? कोई इनकी देखें, पॉलिश के मुख्तलिफ रंग होते हैं, पॉलिश ब्राउन कलर में भी आती है, पॉलिश ब्लैक कलर में भी आती है, पॉलिश बरगंडी रंग में भी आती है। अब आजकल हो सकता है मरियम नवाज का जो पॉलिश का रंग है वो तब्दील हो गया हो, हाँ, तो वो तो मुख्तलिफ रंगों में पॉलिश कर रही है। कीवी वो ब्लैक ना काफी खिलाफ होने वाले हैं, बहुत सारे कैंडिडेट सांसद ने भी कहा कि मेरे पास 300 से ज्यादा जीरो लाइन कैंडिडेट, क्या आप भी लॉबिंग करने वालों में? बिल्कुल नहीं। फैसला इमरान खान साहब खुद करेंगे, अकेले करेंगे, और मशावरत तो जरूर करेंगे अपने साथियों से, पर फैसला उनका होगा और पूरी जमात उनको उनके फैसले पर लब्बैक कहेगी। और फैसला अभी तक कोई हुआ भी नहीं। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट इस वक्त नंबर 1 प्रायोरिटी है पाकिस्तान के तमाम जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं। ये जो नून लीग, पीपल्स पार्टी और ये जो बैंड बाजे वाली पार्टियां हैं, इनके तो जो इनका टिकट लेगा वो तो घर से हार के चलेगा, उसके घर वालों ने भी उसे वोट नहीं देना। ठीक है जी, थैंक यू।